کے علم ہے کہ پرسوں سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے ہماری درخواست اس کنڈیشن پہ یا اس درخواست کی پریئر کے ساتھ ہم نے وڈرا کی کہ سپریم کورٹ ہمارے رائٹ کو ریکگنائز کریں کہ جو میڈیکل رپورٹ پیش کی گئی ہے ہائی کورٹ کے سامنے وہ امپراپر ہے، وہ ایک سنگل ایکسپرٹ کی بنی ہوئی ہے، وہ پراپر میڈیکل بورڈ کی نہیں بنی ہوئی، تو اس کو چیلنج کرنے کا ہمیں رائٹ دیا جائے. اور ہائی کورٹ نے اس ایج سرٹیفکیٹ کے حوالے سے کوئی بھی اگر آبزرویشن کی ہیں تو وہ ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کریں. سپریم کورٹ نے بہت گریشیسلی انصاف کے تمام معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فیصلہ دیا، ہماری پٹیشن ناٹ پریس ہوئی اور ہمیں آتھنٹیکیشن ٹیسٹ رپورٹ چیلنج کرنے کا اختیار دیا. ہم آپ کے علم میں ہیں کہ جب یہ پہلی بار رپورٹ 7 تاریخ کو تیار ہوئی تھی، مہدی قاضی صاحب اسی دن 7 تاریخ کو ہیلتھ سیکرٹری کے سامنے یہ رپورٹ چیلنج کر چکے تھے، مگر چونکہ 8 تاریخ کو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا جس میں اس میڈیکل رپورٹ کو آن ریکارڈ لے لیا گیا تھا، تو ہیلتھ سیکرٹری نے پھر اس کے بعد مزید پیش رفت نہیں کی اس ایپلیکیشن پہ. تو پرسوں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد ہم نے کل پھر سے ہیلتھ سیکرٹری کو ایپلیکیشن موو کی اور ان کو ریمائنڈر دیا کہ میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کریں اور اس ایج سرٹیفکیٹ کو جس کو ہم نے کوشچن کیا اس کو ویریفائی کریں، بچی کو اپنے سامنے بلا کے افریش اثر نو سرے سے جو ہے اس کا میڈیکل ایگزامینیشن ڈیٹیل میں کیا جائے. یہ تمام معاملات جب ہم نے آج رکھے معزز مجسٹریٹ صاحب کے سامنے تو ان کو بھی یہ بات سامنے واضح ہو گئی کہ اس ایج سرٹیفکیٹ پہ جس پہ ریلائی کر کے آئی او نے اس چلان کو سی کلاس کر دیا ہے، کیونکہ اس ایج سرٹیفکیٹ پہ آئی او نے ریلائی کر کے کہہ دیا کہ بچی جو ہے وہ 17 سال کی ہے. 17 سال کا ہونا مسئلہ یہ کرتا ہے کہ بچیوں کے معاملے میں، لڑکوں کے نہیں لڑکیوں کے معاملے میں جو کڈنیپنگ کا کیس ہے، رضامندی ہو یا رضامندی نہ ہو، اس کا اطلاق تب ہوتا ہے جب لڑکی 16 سال سے کم ہو، یا کوئی معاملہ کہ بندی کے ساتھ آپ نے کوئی سیکشل رشتے قائم کیے چاہے وہ رضامندی سے ہو یا نہ ہو، اس کا بھی اطلاق ہوتا ہے 16 سال سے کم عمر کے اندر. اور جو ان کی مین ایف آئی آر تھی 64 ہے کہ زبردستی تشدد کی نیت سے یا کوئی جنسی تعلقات قائم کرنے کی نیت سے اغوا کرنا، اس کا اطلاق ہوتا ہے جب بچہ ہو 14 سال کی عمر سے کم. تو سب کچھ گھومتا ہی ایج کے اوپر ہے. اور چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ بھی آپ کو پتا ہے ایج اسپیسیفک ہے. تو جتنے بھی آفینسز ہم یہاں پہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں وہ سارے ایج اسپیسیفک ہیں، سارا کا سارا دار و مدار ایج پہ چل رہا ہے. ہمارا تو اپنی جگہ موقف ہے اصولی کہ ہمارے نادرا کے ڈاکیومنٹس ہیں، ویریفائڈ ڈاکیومنٹس ہیں، ان میں بچی 14 سال کی ہے، مگر چونکہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے عدالت کا ایک اسپلٹ اوپینین آیا اور انہوں نے ایک ایج سرٹیفکیٹ کو ترجیح دی. اور اب چونکہ وہ ایج سرٹیفکیٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اوپن ٹو چیلنج ہے، تو موجودہ عدالت کا بھی یہ ویو ہے کہ اس چیلنج کو پورا ہونے دیا جائے، ایک میڈیکل بورڈ بنایا جائے، بچی کو دوبارہ سے پیش میڈیکل بورڈ کے سامنے کیا جائے، دوبارہ سے بچی کا پراپر ایس او پی کے تحت ایکسپرٹس کے تحت جس میں پورے سرجن کراچی ہونے چاہیے، جس میں سروسز اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ ہونے چاہیے، جس میں ایک کنسلٹنٹ ریڈیولوجی ہونا چاہیے، جس میں ایک ڈینٹل سرجن ہونا چاہیے، جس میں ایک WMLO ہونی چاہیے، ان کے سامنے بچی کو ایگزامن کر کے آپ پراپر ایج ایویڈنس دیں. پھر عدالت اس بات کی مزاج ہوگی کہ وہ دیکھے کہ کون سا ایج ایویڈنس صحیح ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو نیا میڈیکل بورڈ کا ایج ایویڈنس آئے وہ ہمارے نادرا کے ڈاکیومنٹ کو پروف کر دے اور بچی 14 سال کی ثابت ہو جائے، بلکہ سارے جو جرائم کا خلاف ہو جائے. اس موقع کے اوپر میں آپ کے تبسط سے دوبارہ ذمہ داری کا احساس بہت ہی معتبرانہ طریقے سے دلانا چاہوں گا اس صوبے کی پولیس کو. ہمارے سب سے اعلیٰ اور قابل احترام افسر غلام نبی میمن صاحب آئی جی صاحب نے آج سے 8-10 دن پہلے میڈیا کے سامنے کہا تھا یہ کیس ختم ہو گیا، اس سے مزید بات نہ کریں. آج فردر انویسٹیگیشن کے آرڈر موجود عدالت جوڈیشل میجسٹریٹ نمبر 26 کراچی ایسٹ نے کیے ہیں. ایک سب جوڈیس میٹر کے اوپر پولیس کیسے کہہ سکتی ہے میٹر ختم ہو گیا ہے، انویسٹیگیشن ختم ہو گئی ہے، مٹی پاؤ تو آگے چلو؟ یہ رویہ نہیں ہو سکتا کسی بھی افسر کا. اور میرے خیال میں شاید آئی جی صاحب کا اس رویہ تھا بھی نہیں، شاید ان کو آئی او نے پراپرلی اسسٹ نہیں کیا، ان کو لوور رینکنگ آفیسر سے اسسٹ نہیں کیا. تو ہم تو آلریڈی آئی جی صاحب کو ریکویسٹ دے چکے ہیں کہ اس کیس کا آئی او انکمپیٹنٹ ہے، ان پروفیشنل ہے، تو اس کو چینج کیا جائے. تو ابھی بھی اس موقع کے اوپر جب ایک سپلیمنٹری چلان فردر انویسٹیگیشن کی مد میں موجودہ عدالت نے طلب کیا ہے تو آئی او کو چینج کیا جائے، ایک کمپیٹنٹ سینئر افسر کو ریسٹ آف دی انویسٹیگیشن دیجیے تاکہ معاملے کے حقائق پہ پہنچے. اور ایک اور چیز ہم نے عدالت کے سامنے رکھی ہے، اس پہ عدالت نے فی الحال فیصلہ نہیں کیا، مگر جب دوبارہ جرا ہوگی تو ان کے سامنے یہ بات ہوگی کہ اس ایف آئی آر میں ایک ہی 164 ہوا ہے بچی کا، 164 کا بیان جو لاہور میں ایک میجسٹریٹ صاحب کے سامنے ہوا ہے. یہ ہمارا کلیم نہیں ہے، یہ جو اکیوز ظہیر احمد ہے اس کے 161 کے بیان میں لکھا ہے کہ جس میجسٹریٹ صاحب نے بچی کو 17 تاریخ کو یعنی کہ اغوا ہونے کے اگلے دن لاہور میں فلم مختاری کا سرٹیفکیٹ دیا، جس کے تحت اس نے نکاح کیا، جس کے تحت اس نے اپنا مغوی ہونا چھپایا یا چھپایا گیا، یہ وہی میجسٹریٹ صاحب ہیں جنہوں نے بعد میں بچی کا اس کیس میں جس میں ابڈکشن کا الزام ہے، مغوی ہونے کا الزام ہے، 164 ریکارڈ کیا. اگر میجسٹریٹ صاحب کے اپنے ایفیڈیوٹ سے یہ نکاح وجود میں آیا ہے، یعنی کہ اس نکاح کے وہ وٹنس ہو گئے ہیں،
تو जिस केस में वो खुद विटनेस हैं, उस केस में वो बच्ची का एक बयान कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? ये चीज भी अदालत के सामने होगी और मौजूद अदालत इसके ऊपर गौर करेगी। मगर आज ऑथेंटिकेशन और मेडिकल बोर्ड की बेसिस के ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन मजीद तफ्तीश ऑर्डर हो गई है, सप्लीमेंट्री चालान तलब कर लिया गया है और मेडिकल बोर्ड बनाने को हेल्थ सेक्रेटरी को कहा गया कि हमारी जो दरखास्त है उसको रखते हुए सामने इन अकॉर्डिंग विद लॉ मेडिकल बोर्ड बनाए। देखिए आईओ साहब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन पूरा करने के लिए वो समन कर सकते हैं बच्ची को, क्योंकि प्रोसिक्यूशन विटनेस है। अगर बच्ची उनके सामने पेश नहीं होती तो आईओ साहब मजिस्ट्रेट साहब से रब्ता करेंगे जो उनके एनपीडब्ल्यू नॉन अवेलेबल वारंट इशू करेंगे, फिर वारंट के तहत जो है बच्ची को यहाँ लाया जा सकता है। अदालत ने सर ये भी बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह एक तो हाई कोर्ट के फैसले को गलत करा दिया। नहीं जी, ये उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि जो एज सर्टिफिकेट के हवाले से ऑब्जर्वेशंस हैं वो बिल्कुल आप कह लें कि उसका इम्पैक्ट और असर खत्म कर दिया है। उससे अब मैं इन्फ्लुएंस में नहीं आ सकता या मैं उसको इस परसुसिव वैल्यू नहीं ले सकता। वो तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है। मेरे ख्याल में फैसले को गलतम करार दे दिया है, ना इसकी इंटरप्रिटेशन मजिस्ट्रेट साहब ने की और ये मेरे ख्याल में गैर मुनासिब होगी। अच्छा, पाकिस्तान का जो पीनल कोड है और जो इंडियन पीनल कोड है वो अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। हमारे जो मूवी होने के अगवा करने के जो कवानीन है सेक्शन 361 वो इंडिया और पाकिस्तान में सेम है। फर्क इतना है कि इंडिया में कहा जाता है कि लड़की अगर 18 साल से कम हो तो उसको बरगला के अगवा किया जा सकता है और पाकिस्तान में है कि लड़की अगर 16 साल से कम हो तो उसको बरगला के किया जा सकता है। मैंने जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आज रखे हैं अदालत के सामने वो बरगलाने के बारे से कहते हैं कि जहां बच्ची कानून के मुताबिक जो कानून में एज डिफाइंड है उससे कम हो तो बच्ची की रजामंदी अदालत के सामने कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, क्योंकि अदालत कानून ऑलरेडी अज्यूम करता है कि बच्ची बरगला के बहकावे में आके घर से गई है। तो बेशक आपने बच्ची को बगैर से घर गए हुए घर से बाहर बुलाया हो और घर से दूर एक मुकाम पे बुलाया हो, मगर इस मोटिवेशन और इस बहकावे के मुताबिक बुलाया हो कि तुम एक बार वालिदैन का घर छोड़ दो, तुम्हें मैं ऑल्टरनेट अकोमोडेशन दूंगा, मैं तुम्हें उसकी जगह घर दूंगा, साथ दूंगा, शेल्टर दूंगा, साया दूंगा, यानी कि बच्चे को एक मोटिवेशन, एक आसरा देना, वो किडनैपिंग के जुमरे में आता है। ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ही मैंने आज रखे हैं। पाकिस्तान फेडरल शरीयत अपीलेट बेंच जो सुप्रीम कोर्ट के साथ है जुड़ी हुई उसके जजमेंट्स रखे हैं। फेडरल शरीयत कोर्ट के मैंने फैसले रखे हैं कि बच्ची का तो मेंटल स्टेट आपने देखना ही नहीं और बच्ची की स्टेटमेंट के मैं अपनी मर्जी से गई हूँ ये मैटर ही नहीं करती अगर बच्ची अंडर 16-16 है और अब्डक्शन का ऑफेंस तो वैसे ही बनता है और इसको फर्क किया जाए। देखिए मुगविया बच्ची हुई है, अगवा बच्ची हुई है 16 तारीख को, वो ऑफेंस उस दिन हो गया था। शादी आती है वजूद में मुबैना तौर पे 17 तारीख को, वो एक डिफरेंट ऑफेंस है, इन दोनों को अलग रखना है। और इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है कि निकाह एक बार चाइल्ड मैरिज में हो जाए वो निकाह की वैलिडिटी तो आप फैमिली कोर्ट में चैलेंज करेंगे, वो डिसाइड करेगा, मगर सजा अपनी जगह है चाइल्ड मैरिज की। तो जरूरी नहीं कि अगर लड़का जेल जाता है तो निकाह खत्म हो रहा है, उस निकाह को खत्म करने के लिए हमें फैमिली कोर्ट जाना होगा, बट सजा अपनी जगह है चाइल्ड मैरिज की। तो अब्डक्शन है कि पंजाब के कानून के अंदर 6 महीने, हमारे कानून के अंदर 3 साल है। ठीक है, अब ये हमारे आर्गुमेंट है कि इसके अंदर सिंध का कानून लगना चाहिए। वो अगर वो बात की बात है, फिलहाल तो मेडिकल रिपोर्ट अब आने दें। करा दिए। देखिए उस हवाले से कोई एमएलओ कंडक्ट नहीं किया, सिर्फ एमएलओ जो हुआ है या मेडिको लीगल एविडेंस अभी तक हुआ है वो एज को लेके हुआ है। बच्ची के ऊपर क्या तशद्दुद के निशानात हैं, क्या बच्ची को टॉर्चर किया गया है, क्या बच्ची को क्या कहते हैं बलूगत हो गई है जिस्मानी तौर पे जो मेडिकल में होती है, इस हवाले से तो मेडिकल कंडक्ट ही नहीं किया गया बच्ची का, ना रिकॉर्ड पे लाया गया। तो आपने कैसे डिटरमिन कर लिया कि बच्ची किसी भी तशद्दुद से आज़ाद है या बच्ची इवन बलूगत की हालत में भी है कि वो निकाह के लिए हामी करेगी अगर आप वो इंटरप्रिटेशन कानून की लेना चाहें तो हम तो गुजारिश करेंगे कि अब जब बच्ची का ऑथेंटिकेशन टेस्ट और मेडिकल बोर्ड हो वो मुकम्मल तौर पे कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बच्ची के हवाले से दें। वो तो जो उनका 17 को एक जजमेंट नहीं आया था, 17 को एक एफिडेविट मिला था फ्री विल का, इस पर जज साहब ने बच्ची का ज़बानी बयान लिया और बोला कि तुम आज़ाद हो, तुम जाओ अपने फैसले करो। उस एफिडेविट के बाद फिर जाके उसने शादी की मुबीना तौर पर, हमें ये समझ में आ रहा है। तो दूसरी चीज़ जो आप बात कर रही हैं कि बच्ची ने एक अदालत ने बयान दिया कि मेरे वालिद ने और मेरे कज़न ने मुझ पर हमला किया, वो बयान ये देखिए यहाँ पे प्लानिंग नजर आती है, यहाँ पे अगवाकारी नजर आती है और यहाँ पे क्रिमिनल माइंड नजर आता है। एक 14 साल की बच्ची को नहीं पता कि अदालत को चकमा कैसे देते हैं, अदालत को मिसगाइड कैसे करते हैं। हुआ क्या है, 16 को बच्ची को यहाँ से ले जाया गया है, 17 बच्ची लाहौर में पहुंची है, 17 को एक एफिडेविट ऑफ फ्री विल हासिल करके निकाह किया गया है, 18 को एक मजिस्ट्रेट साहब जो दूसरे मजिस्ट्रेट साहब हैं उनकी अदालत के अंदर CRPC 200 के तहत यानी कि प्राइवेट कंप्लेंट, या आप FIR कर सकते हैं या आप एक प्राइवेट कंप्लेंट कर सकते हैं। प्राइवेट कंप्लेंट एक मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा विर्क साहब के सामने फाइल की जिसमें बच्ची ने ऑन ओथ ये कहा कि 17 तारीख को यानी कि अगवा होने के अगले दिन मैं लाहौर में अपने शौहर के साथ घर पे थी, मेरे वालिद और मेरा कज़न
یہاں گھر میں آیا, ہم پہ تشدد کیا, ہمیں مار پیٹ کی, ہم نے شور مچایا, محلے والے اکٹھے ہوئے, وہ ہمیں دھمکی دیتے ہوئے بھاگ گئے. یہ بیان ریکارڈ کرنے کے بعد جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, باقی کا بیان میں آپ کا 1 مہینے بعد ریکارڈ کروں گا, یہ جو آپ کمپلین کر رہی ہیں. 1 مہینے بعد وہ بچی اور ملزم پیش ہی نہیں ہوئے اور وہ نان پروسیکیوشن میں ختم ہو گیا. مگر غور کرنے کی بات کیا ہے, آپ سب جانتے ہیں 16-17 کی رات کو یہ والد کراچی میں بیٹھا ہوا سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے بچی کی دہائی دے رہا تھا, یہ لاہور میں نہیں تھا. یہ آپ سب جانتے ہیں کہ پولیس نے ایسا کوئی شواہد نہیں دیے کہ 6 جون جب ہائی کورٹ میں بچی کو پیش کیا گیا ہے اس سے پہلے باپ اور بچی رابطے میں بھی آئے ہیں, ان کا آمنا سامنا بھی ہوا ہے. یعنی کہ بچی کو پورا ایک کرائم سین بنا کے ڈائریکٹ کر کے عدالت کے سامنے آن اوتھ کہلوایا گیا. یہی تو جو ظہیر احمد اس کا خاندان ہے, اس کے جو ساتھی ہیں, اور یہ جو پورا ان کا ایک کنسپریسی ہے, اس کو آپ گینگ بولیں, مافیا بولیں, یا آپ ایک کیا کہتے ہیں کرمنل مائنڈ بولیں, یہی تو صرف پروف ہوتا ہے. اور اس کا سب سے بڑا پروف یہ ہے کہ اس کے بعد بچی نے اس ایف آئی آر میں 164 کا بیان دیا اور ہائی کورٹ میں آپ کے سامنے اوتھ بیان دیا. ان دونوں بیانات میں بچی نے ذکر نہیں کیا کہ 17 کو میرا باپ مجھے مارنے کے لیے جان سے لاہور آیا تھا. انکنسسٹنٹ بیان ہے انہوں. بچی کے 3 بیان انہوں ہیں, تینوں انکنسسٹنٹ ہیں. پہلے 2 164 کے بیان جو ہیں وہ اکیوز ساتھ میں موجود ہے. تیسرا جو کورٹ میں ہائی کورٹ میں بیان ہے اس میں اکیوز کے ساتھ وہ لاہور سے کراچی آئی ہے اور وہ ہائی کورٹ پریمیسز میں موجود ہے. جب بیان ہو رہا ہے تو وہ اس کے اثر اور سوکھ سے آزاد بھی نہیں ہوئی ایک لمحے کو یہ بیان دینے کے لیے. بٹ یہ تمام باتیں جب فائنلی چلان آرگی ہوگا تب ہوگی. فی الحال تو یہ ہے کہ جی مزید تفتیش کے حکم ہے اور سندھ پولیس کو ہماری بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم نہیں کہہ رہے بقول عدالت یہ معاملہ ختم نہیں ہوا ہے. برائے مہربانی کسی بھی ایسے احکامات سے جو ہائی کورٹ نے دی ہوں ماضی میں, جس کی وجہ سے آپ کے کوئی افسر ریپریمانڈ ہوئے ہوں یا آپ کے سابقہ آئی جی کو معطل کیا گیا ہو, اس کی وجہ سے اس کیس کے اندر انویسٹیگیشن کو انفلوئنس نہ ہونے دیں. اپنی بقا کے لیے, قانون کی بقا کے لیے, ہماری بچیوں کے مستقبل کے لیے, والدین کے حقوق کے لیے فیئر انویسٹیگیشن کریں. ہماری درخواست ابھی بھی ہے آئی جی صاحب سے, اس کیس کو ہماری درخواست جو 17 جون کی ہے آئی او کو تبدیل کیا جائے اور کورٹ کے احکامات کے مطابق میڈیکل بورڈ کے تحت ایویڈنس ایک مزید اکٹھا کیا جائے. سرکاری وکیل نے جو ہے وہ کہا کہ عمران ناصر صاحب جو کہہ رہے تھے وہ صحیح کہہ رہے ہیں, یعنی کہ انہوں نے اپنی شکست تسلیم کی یا یہ اپنی غلطی تسلیم کی. دیکھیں اس میں غلطی یا شکست نہیں کہتے. یقینی طور پہ پروسیکیوشن نے جو ہے انیشلی موقف اختیار کیا تھا کہ یہ چالان سی کلاس میں ہو جانا چاہیے. وہ پولیس انویسٹیگیشن سے مطمئن تھے, انہوں نے پٹ اپ کر دی تھی. آج ہمارے دلائل سننے کے بعد جو چیزیں میں نے رکھی ہیں عدالت کے سامنے, جس طرح سے میں نے ہائی لائٹ کی ہے, سپریم کورٹ کا آرڈر بھی 2 دن پہلے آیا ہے. اگر پروسیکیوشن ڈی پی پی صاحب ہیں ذمہ داری کا ثبوت دیکھتے ہوئے ان چیزوں کے سامنے, ان حقائق کے سامنے اپنا ویو چینج کرتے ہیں ایز پر لا, تو میرے خیال میں اس کو شکست نہیں کہوں گا. ایک بہتر طریقہ کہنے کا ہوگا کہ ٹوڈے ہی ایکٹڈ ایز اے ریسپانسبل آفیسر آف دا کورٹ. انہوں نے ذمہ داری کا اپنے دفتر کا ثبوت دیا ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ مقابلہ نہیں ہے کسی کو نیچا دکھانے کا, کسی کو انسلٹ کرنے کا. ہم سب سے مؤدبانہ گزارش کر رہے ہیں, عزت سے پیش آ رہے ہیں. یہ کیس اور اس کیس کے اثرات پاکستان کی تمام بچیوں کے مستقبل پہ ہو سکتے ہیں, اس کو زیر غور رکھتے ہوئے فیئر انویسٹیگیشن کی چاہیے. تھینک یو.